والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ کہ جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جس دن کہ ان کے خزانوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے چہروں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، اب اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شکایت کی گئی، ان سے فرمایا کہ بس تم بستی میں نہیں رہ سکتے، تمہارا یہاں رہنا مشکل ہے، تم ایسا کرو، ربضہ ایک جگہ ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں جنگل میں گھر بناؤ، وہیں رہو۔ فرمایا امیر المومنین کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ خیر یہ وہاں چلے گئے، وہاں ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک طرح چادر کا ایک حصہ خود پہنا ہوا ہے، ایک غلام کو پہنایا ہوا ہے، اور دوسری طرح کی چادر کا بھی ایک حصہ خود پہنا ہوا ہے اور دوسرا حصہ غلام کو پہنایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ حضرت یہ کیا ظلم ہے، ایک طرح کی دونوں ہی چادریں آپ پہن لیتے، آپ کا لباس مکمل ہو جاتا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا ایک غلام تھا، میں نے کسی بات پر اس کو ڈانٹا کہ تیری ماں ایسی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری یہ بات سن لی یا آپ کو یہ بات پہنچا دی گئی اور مجھے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیۃ غیرتہ بامہ، کہ ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت پائی جاتی ہے، تو نے اس کی ماں کا طعنہ اس کو دیا۔ پھر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے اخوانکم خدمکم اللہ فاطعموہم ما تطعمون واکسوہم ما تکسون، کہ یہ تمہارے بھائی تھے جن کو اللہ نے تم کا خادم کر دیا، جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ ان کا آخری وقت بھی عجیب و غریب، وہ آخری وقت میں بے ہوش ہو گئے، بیوی رونے لگیں، کوئی تھا ہی نہیں وہاں بندہ نہ کوئی بشر، ایک بیوی، کچھ بکریاں جنگل میں تنہا، وہ رونے لگیں۔ حضرت کو ہوش آیا تو فرمایا روتی کیوں ہو؟ دیکھا کچھ مہمان آنے والے ہیں، وہ ایسے مہمان ہیں کہ ان کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے گھر صاف کر لو، اور کچھ مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے کھانا تیار کر لو، جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل کفن کے بعد جو راستہ میری چارپائی یہاں رکھ دو، اور مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھیں گے، جب وہ جنازہ دفن کریں تو ان سے کہنا کہ ابو ذر نے تمہیں قسم دی ہے کہ تم کھائے بغیر نہیں جاؤ گے، کھانا کھا کر جاؤ گے۔ ان کا انتقال ہوا، اہلیہ اور بیٹی نے غسل دیا، کفن پہنایا، چارپائی وہاں راستے میں رکھوا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چند ساتھی، حج میں وقت تھوڑا رہ گیا اور یہ حضرات کوفہ سے حج کے لیے چلے تھے، انہوں نے درمیان کا رستہ اختیار کیا جو ربضہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ وہ لوگ بڑی تیزی سے جا رہے تھے کہ کہیں حج نہ رہ جائے، دور سے دیکھا کہ چارپائی پڑی ہے، انہوں نے دیکھ کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ابو ذر کا انتقال ہو گیا۔ سواری سے اترے، گھر والوں سے تعزیت کی، ان کا جنازہ پڑھا، ان کو دفن کیا، پھر تعزیت کر کے چلنے لگے تو ان کی اہلیہ نے کہا ابو ذر نے کہا تھا کہ کھائے بغیر نہیں جاؤ گے، کھانا تیار ہے آپ کھا کر جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر زہد کی تعلیم ان کو فرمائی۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا کہ چاہے زنا بھی کیا ہو یا چوری بھی کی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ چاہے زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا پھر 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے زنا کیا ہو، چاہے چوری کی ہو، چاہے ابو ذر کی ناک مٹی میں رگڑی جائے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو نقل کرتے تھے تو خاص طور سے فرماتے الا رغم انف ابی ذر،